داؤد اور سلیمان علیہ السلام نہایت امیر کبیر دولت مند بادشاہ تھے۔ عالی شان محلات میں رہتے تھے۔ ان کے عالی شان سلطنت کی وسعت کا یہ عالم تھا کہ ہزاروں لاکھوں پہرےدار دن اور رات میں پہرے پر چڑھتے اور اترتے تھے۔ یہ رئیسانہ طرز زندگانی، یہ دولت، یہ ملکیت، شان و شوکت ان کی وجہ شہرت نہیں بنی۔ داؤد علیہ السلام کتاب زبور اور سلیمان علیہ السلام کی تعلیمات ہی ان کی وجہ مقبولیت بنی تھی۔ گوتم بدھ ایک امیر ترین بادشاہ کے بیٹے اور شہزادے تھے، نہایت عالی شان زندگی گزارتے تھے، لیکن یہ سب ترک کر کے سادگی کی طرف مائل ہوئے۔ محل چھوڑا، جنگلوں میں بسیرا کیا، انسانی زندگی کی تکلیفوں پر غور و فکر کیا، نروان حاصل کیا اور پھر لوگوں کو تعلیمات دینا شروع کی، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں ان کی شہرت کا چرچا ہونے لگ گیا۔ گوتم بدھ کی وجہ شہرت ان کا عالی شان محل، ان کا شہزادہ ہونا، بادشاہ کی اولاد ہونا نہیں بنا، بلکہ ان کی تعلیمات، اخلاقیات، تعلیم اور سادہ طرز زندگانی ہی ان کی وجہ شہرت بنا۔ آج پھر دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں ان کے پیروکار ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اون پہنتے تھے، درختوں سے کھاتے اور جہاں رات پڑتی وہیں سو جاتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل، آپ کا علم اور تعلیمات ہی ان کی وجہ مقبولیت اور شہرت بنی ہے، اور کروڑوں لوگ آپ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر آپ کے نام کی نسبت سے خود کو مسیح کہلواتے ہیں۔ پیغمبر اسلام مکہ کے سب سے عالی رتبہ خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کا خاندان پیغمبروں کی آل سے تھا، جو نسل در نسل خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ لیکن آپ علیہ السلام کی دنیا بھر میں وجہ مقبولیت یہ اونچا نام، عالی نسب ہونا نہیں، بلکہ آپ کی تعلیمات، آپ کا علم، قرآن و حدیث ہی لوگوں میں مقبول عام ہوا اور آپ کی وجہ شہرت بنا، اور آپ لوگ آپ کی جانب مائل ہوتے چلے گئے۔ آج اربوں مسلمان آپ علیہ السلام کی تعلیمات کی ہی پیروکار ہیں۔ ارسطو، افلاطون، سقراط، امام غزالی، کانٹ آرتھر، شوپینور، نشے جین، جیک روسو، ویلٹیئر، لیول ٹالسٹائی، انتون چیخو سمیت تمام ادیب فلاسفر کیسے مکان میں رہتے تھے، کتنے دولت مند تھے، کیسی غذا کھاتے تھے، کوئی نہیں جانتا، لیکن ان سب کے فلسفے اور ادب سے سب واقف ہیں۔ ان کا دیا ہوا علم ہی ان کی وجہ مقبولیت تھا، اور آج دن تک ایک دنیا انہیں مانتی ہے۔ دولت، ملکیت اور جائیدادوں سے خاص ناموری حاصل نہیں ہوتی۔ تاریخ تب ہی یاد رکھتی ہے جب کسی دولت مند نے لوگوں کی بھلائی اور فلاح کے لیے کام کیا ہو۔ دولت، ملکیت، جائیدادوں کو مقصد حیات بنا کر ان چیزوں کے ڈھیر لگانے میں اپنی پوری زندگی کھپانے والے لوگ مرتے ہیں، خاک ہو جاتے ہیں۔ ان کے اثاثوں کا کوئی اور مالک بن جاتا ہے اور انہیں کوئی یاد بھی نہیں کرتا، جبکہ نایاب، منفرد علم، فن، آرٹ، تخلیقات کے خزانے چھوڑنے والوں کو دنیا اور تاریخ ہمیشہ سنہری حروف میں یاد کرتی ہے۔ شکریہ۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو موصول ہو۔ شکریہ۔ Oh